اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یا پھر آفرینش کا خاتمہ عرش پر جا ٹھہرا. رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے. سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور جب اس مضمون کی ابتدا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تاکیدی لفظ لایا، انا بے شک، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، کفار و مشرکین اس مضمون کے متعلق اپنے معبودان باطل کو بھی اس پر قدرت مانتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کی تخلیقات میں شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا بے شک ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب. رب کسے کہتے ہیں؟ رب پالنہار کو کہتے ہیں، پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں. رب بھی پالتا ہے، اب بھی پالتا ہے، یعنی اب مانے باپ. رب بھی پالتا ہے، اب بھی پالتا ہے، پرورش دونوں کرتے ہیں، لیکن دونوں کی پرورش میں فرق ہے. جب باپ پرورش کرتا ہے تو پیدائش کے بعد کرتا ہے، اور جب پرورش کرتا ہے تو اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو ابھی پال رہا ہوں تو بڑھاپے میں یہ مجھے پالے گا، میری پرورش کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پالنے والا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہی نہیں ہے اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ میں ہی اس کو پالنا شروع فرما دیتا ہے. بلکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے انسانوں کی روحوں کی شکل میں پیدائش فرمائی، اور ان کو اس وقت بھی پال رہا ہے، پھر ماں کی شکل میں بھی پال رہا ہے، پھر بعد میں بھی پال رہا ہے. اور جب مر جاتا ہے انسان تو سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو، ایک مومن صالح کے جسم کو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے. ایک جب باپ پرورش کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی منافع کے اللہ تعالیٰ پالتا رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ دونوں کے پالنے میں فرق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا رب ہے؟ اللہ ایک اب جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے اولاد کا اب ہوتا ہے، اولاد کو پالنے والا ہوتا ہے یا چند انسانوں کو پالنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو پالنے والا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف انسان بلکہ جتنی مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا پالنہار ہے، سب کی پرورش فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارا رب، یعنی تمہارا، یہ خطاب صرف انسانوں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے. ویسے تو ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آگے جو ہے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے، اور زمین و آسمان کی پیدائش خاص انسانوں کے لیے کی گئی،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے، انسانوں سنو، بے شک تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ یہ جو کلمہ ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہم سنتے ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام اللہ تعالیٰ کا ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پیدائش کا، تو فرمایا آسمانوں کو بنایا، اور جب زمین کا ذکر فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمینوں کو بنایا، بلکہ فرمایا میں نے زمین کو بنایا۔ حالانکہ آسمان بھی ساتھ ہے اور زمین بھی کیا ہے؟ یہ ساتھ ہے، لیکن زمین کو صرف زمین کہا گیا، آسمان کو آسمانوں یعنی جمع کا لفظ، جمع کا کلمہ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ آسمان جتنے ہیں سب جدا ہیں، الگ الگ ہے، اور سب آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، جدا ہے، الگ الگ ہے، اور ان میں ایک ان کی یہ کیفیت ہے آسمانوں کی، جدا ہے، الگ الگ ہے، اور سب کی کیفیت بھی کیا ہے؟ الگ الگ ہے، سب کے حالات بھی کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ لیکن زمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے، زمین جتنی ہیں سب آپس میں جدا نہیں ہیں، بلکہ آپس میں زمین ملی ہوئی ہے، اور آسمان کی جو حیت تھی، کیفیت تھی، وہ الگ الگ تھی، لیکن زمین کی کیفیت ایک ہے، وہ ہے مٹی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان کا ذکر فرمایا تو جمع کا لفظ لے کے آیا، اور جب زمین کا ذکر فرمایا تو واحد کا لفظ لے کے آیا۔ اور پھر فرماتا ہے فی 6 ایام کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ یہاں پہ دن سے مراد وقت ہے، کیونکہ دنیاوی وقت ہے، دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقریب فہم کے لیے یہ بیان فرمایا، 6 دن میں پیدا فرمایا، یعنی وقت کے اعتبار سے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو وہ 6 دن بنتے ہیں، کیونکہ جب پیدا ہوا تھا زمین و آسمان جب پیدا ہوئے تھے، نہ اس وقت سورج تھا، نہ دن تھا، نہ کچھ نہیں تھا، تو یہ ہمارے تقریب فہم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سے پیدائش شروع ہوئی، یہ اتوار کے دن سے پیدائش شروع ہوئی، اور جمعہ کو جا کے ساری چیزیں پیدا ہو گئی۔ اتوار کے دن سے شروع ہوئی اور جمعہ کو جا کے سب کی تخلیق یعنی آسمان و زمین اور جتنی چیزیں ہیں کائنات کی ساری اللہ تبارک و تعالی نے ان 6 دن میں پیدا فرما دی۔ اتوار اور پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بنایا۔ اتوار اور پیر کے دن اللہ تعالی نے زمین کو بنایا۔ جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور آسمان کی چیزوں کو بنایا۔ اب منگل اور بدھ یہ 2 دن بچے بیچ میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں میں پہاڑ کو بنایا، درخت کو بنایا، اور زمین کی جو چیزیں ہیں جانور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ ان 6 چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے پوری کائنات کی جو ہے وہ تخلیق فرمائی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ عربی میں اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں، یوم الاحد کہتے ہیں، اور جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں۔ یوم الاحد، یوم مانے دن، احد مانے ایک، یا یہ کہہ لیجئے پہلا کہہ لیجئے آپ۔ تو اتوار کو یوم الاحد کیوں کہتے ہیں، یعنی پہلا دن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسی دن سے کائنات کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی۔ اتوار کے دن سے اس دنیا کی پیدائش کیا ہوئی تھی؟ ابتدا ہوئی تھی، آغاز ہوا تھا اس کا۔ اس لیے عربی میں اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں، یعنی پہلا دن، اور جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ کیا مطلب ہے؟
جمعہ کا معنی ہوتا ہے اجتماع ہونا، جمع کرنا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن سے پیدائش کی ابتدا فرمائی اور جمعہ کے دن اپنی ساری مخلوقات کو جمع کر دیا، یعنی پیدا فرما دیا۔ اس لیے عربی میں جمعہ کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو جمع فرما دیا تھا، یعنی پیدا فرما دیا تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو بھائی ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور جیسا چاہے ویسا پیدا فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وقت کیوں لگایا؟ 6 دن کیوں لگے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک آنے پیدا فرما سکتا ہے، پھر یہ 6 دن کیوں لگے؟ تو اس میں درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے کام میں تدریج استعمال فرمائی، تدریج سے کام کیا، یعنی آہستگی سے کام کیا، تو مخلوق کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہر کام میں آہستگی سے معاملہ اختیار کرے، آہستگی والا معاملہ اختیار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اس میں صبر کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمانے والا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت جو مقرر کیا ہے، اس وقت کے اعتبار سے، تدریج کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، اگرچہ وہ تاخیر سے کیوں نہ ہو، آہستگی سے کیوں نہ ہو، وہ چیز آپ کو ملنے والی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے، ایک حکمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمن۔